شعیب نوشیروانی صاحب کیونکہ وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی پے انکریز 10% ہے، 7% پینشن انکریز کی ہے، اور 1 سے 16 والوں تک کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے 20% ٹی آر اے ہوگا۔ وہ آج تک وہ وعدہ وفا نہیں ہوا، کئی میٹنگیں ہو رہی ہیں، کئی لوگ مل رہے ہیں ان سے ملازمین، لیکن اس کا آئے روز بیانات چینج ہوتے ہیں، پھر آپ اعلان بھی کر رہے ہو اور آپ دے بھی نہیں رہے ہو۔ تو اس قدر تو حکومتیں آئی ہیں گئی بھی ہیں، پہلے بھی ملازمین کے احتجاج ہوتے تھے، لیکن اس قدر بے حس حکومتیں ہمیں کم ہی دیکھنے کو ملی ہیں۔ ہر ایک کے پاس لطیف والی کمائی نہیں ہے، ہر ملازم شہاب کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو آپ پی ڈی بی 17 گریڈ میں 20 کا چارج دلواؤ، ایکسین کا چارج بھی دلواؤ، دونوں ہاتھوں سے کمائیاں۔ یہاں ایسے ملازمین ہیں جن بیچاروں کی تنخواہیں 25,000 30,000 ہیں، انہوں نے گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، بچوں کو بھی پڑھانا ہے، اس مہنگائی کے دور میں مہمان بھی ہے، گھر کے خرچے بھی ہیں، دوائیاں بھی ہیں، کہاں جائے وہ؟ ایجوکیشن میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ایک ہی گریڈ میں ریٹائر ہو گئے، یہ ہے ان کی پرموشنیں، اور ادھر 17 18 19 سال تک آپ سیکٹری بن جاتے ہو۔ یار بجٹ آپ نے کتنے کا دیا ہے؟ 1028 ارب روپے کا، جس میں ڈیولپمنٹ کا صرف 240 سے، ٹھیک ہے، نان ڈیولپمنٹ 642 ہے، 642 نان ڈیولپمنٹ ہے، ادھر 20 اس میں سے نہیں نکل سکتا ڈی آر اے والوں کے لیے۔ اور ایسے بھی معطل کیے گئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ کوئی خاتون ٹیچر صاحبہ جو عمرے پہ گئی ہوئی ہیں وہ بھی معطل ہو گئی ہیں۔ کیا ہے یہ دکھ تکلیف اور وہ کیا کہتے ہیں، سوسائٹی کی بری ترین دور میں سے ایک دور میں ہم جی رہے ہیں۔ ہاؤ کین آئی ٹرسٹ وٹ یو سے بیکاز آئی سی وٹ یو ڈو، کہ میں آپ کی باتوں پہ، گفتار کے غازی، میں آپ کی باتوں پہ کیسے یقین کروں، کیونکہ میں آپ کو دیکھتا ہوں جو آپ کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ آج ہم بات کریں گے کہ کمزور ملازمین، وہ ملازمین جو مقتدرہ یا پھر جو حکومتی فیصلہ ساز ہیں ان پر اس طرح اثر انداز نہیں ہو سکتے، تو اس کو یہ سسٹم کتنا ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا جو دفتر ہے، پھر سول سیکریٹریٹ ہے، بلوچستان اسمبلی ہے، مختلف اتھارٹیز ہیں، پھر آگے آپ دیکھو پی این ڈی اور فائنانس والوں کو الگ الگ ٹی اے ڈی اے اور اضافی تنخواہیں ملتی ہیں، وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو انسینٹیوز ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یار ایک ڈپارٹمنٹ کے جو کلاس 4 کا ملازم ہوتا ہے، ایجوکیشن میں، ایکسائز میں، ہیلتھ میں، وہ 17 والے کے نیئر اباؤٹ ہوتا ہے، یا 15 والے کو تو نیئر اباؤٹ ہی ہوتا ہے کہ وہ اس سے 10 گریڈ اوپر ہے۔ تو اس فرق کو کم کرنے کے لیے کن کن تنخواہیں جو ہے نا ان میں زیادہ فرق نہ ہو، ایک الاؤنس دیا جاتا تھا جس کا نام تھا ڈی آر اے، یعنی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس۔ ڈسپیرٹی کا مطلب عدم مساوات، کہ عدم مساوات ہے، فرق اتنا زیادہ ہے اس میں، ریڈکشن مانی اس کو کم کرنا ہے، الاؤنس مطلب اس الاؤنس کے تھرو اس فرق کو ختم کرنا ہے۔ سادہ الفاظ میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو تنخواہوں میں فرق کو کم کرنے کے لیے یہ اضافی الاؤنس دیا جاتا تھا ایسے ملازمین کو جو کسی دوسرے ملازمین کی نسبت کم تنخواہیں لے رہے ہیں، انہیں تقریباً 30% تک ملتا رہتا تھا، ریشو اوپر نیچے ہو سکتی ہے۔ فرض کریں کسی ملازم کی تنخواہ 50,000 ہے، ٹھیک ہے، تو وہ 30% اگر اس کو ڈسپیرٹی الاؤنس ملتا ہے تو مجموعی طور پر جو 30% اور 50 کے اس میں وہ کریں گے تو وہ جو 50,000 تھا اس کا وہ 65,000 بن جائے گا اگر اس کو 30% کے حساب سے دیا گیا۔ اچھا، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یار سی ایم ہاؤس والوں کی تنخواہ اور ایجوکیشن کے 17 گریڈ کے ٹیچر کی تنخواہ میں
اور اگر ادھر کا 17 ہو تو زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس کو کم کرنے کے لیے یہ دیا جاتا تھا. اس دفعہ کا جو بجٹ پیش ہوا اس میں ویسے تنخواہیں 10% سب کی مطلب بڑھا دی گئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا. اس میں کہا گیا تھا، شعیب نوشیروانی صاحب کیونکہ وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی پے انکریز 10% ہے، 7% پینشن انکریز کی ہے، اور 1 سے 16 والوں تک کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے 20% ڈی آر اے ہوگا. وہ آج تک وہ وعدہ وفا نہیں ہوا. کئی میٹنگیں ہو رہی ہیں، کئی لوگ مل رہے ہیں ان سے ملازمین، لیکن اس کا آئے روز بیانات چینج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر ہم کہیں اس میں کون کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں، تو یہ چند ڈپارٹمنٹ چھوڑ کے تو باقی ڈپارٹمنٹ بیچارے ان کے ملازمین کی تنخواہیں نہ ہونے کے برابر ہیں. ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، ایکسائز ہے، CNW ہے، اریگیشن ہے. اچھا یہ وہ لوگ ہیں، اوپر والی کمائی آپ چھوڑ دیں. اب CNW میں ہر بندہ XCN SDO نہیں ہے یا ان کا سیکٹری نہیں ہے. اسی طرح اریگیشن میں ہر ایک SDO سب انجینئر ان کے تو کھاتے چلتے ہیں سیکٹری منسٹر تک. جو نیچے والے بیچارے ہیں ان کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں؟ 25-30 ہزار روپے. اس طرح PHE ہے. مطلب یہ باقی ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان کے ملازمین کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں. تو یہ ایسے کچھ الاؤنس ملتے ہیں. یہ مہنگائی کا دور ہے. ٹھیک ہے، کچھ گزارا ہو جاتا ہے. کوئی اپنے بچوں کو پڑھاتا لکھاتا ہے، کوئی ایک گھر تھوڑا بہتر کرتا ہے، کوئی اور انسان اپنی زندگی میں ایک ملازم کے لیے تنخواہ سب کچھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان بیچاروں کو یہ جو دھرنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ ان کو کوئی کرپشن کا موقع ہے، نہ ان کے پاس کوئی اور سائیڈ انکم ہوتی ہے. تو ان کا واحد سہارا یہ پے ہوتی ہے. اسی پہ انہوں نے اپنی فیملیاں پالنی ہوتی ہیں. اسی پہ بچوں کو پڑھانا لکھانا سب کچھ خواب اسی ایک تنخواہ میں ہوتے ہیں. پھر آپ اعلان بھی کر رہے ہو اور آپ دے بھی نہیں رہے ہو. تو اس قدر تو حکومتیں آئی ہیں گئی بھی ہیں. پہلے بھی ملازمین کے احتجاج ہوتے تھے، لیکن اس قدر بے حس حکومتیں ہمیں کم ہی دیکھنے کو ملی ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ موجودہ نظام میں اگر آپ ایماندار ہیں تو سب سے بڑے مجرم ہیں. اگر آپ دیانتدار ہیں سب سے بڑے مجرم ہیں. انسانوں کا آپ کو احساس ہے، عوام کا آپ کو احساس ہے، تو آپ سب سے بڑے مجرم ہیں. ٹھیک ہے. ابھی شعیب نوشیروانی صاحب کا بیان چل رہا تھا کہ بھائی یہ الاؤنس دیا گیا تو 20 ارب تک نقصان ہو سکتا ہے. اتنا خزانے پر ہم میٹنگیں کر رہے ہیں، کوئی راہ نکالیں. سال تو گزر گیا ہے، دوسرا وہ آنے کو قریب ہے. 3-4 مہینے ٹوٹل رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جب آپ اپنے حلقے میں بھی اپنے لیے بدقسمتی یہ نہیں ہے کہ حلقے میں لے جائیں ترقی کے لیے، اپنے کمیشن خوری کے لیے جو لے گئے ہو، یہ فلاں ڈیولپمنٹ انیشیٹو فلاں وہ، ہر ایک کے پاس لطیف والی کمائی نہیں ہے. ہر ملازم شہاب کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کو آپ PDB 17 گریڈ میں 20 کا چارج دلواؤ، XCN کا چارج بھی دلواؤ، دونوں ہاتھوں سے کمائیاں. یہاں ایسے ملازمین ہیں جن بیچاروں کی تنخواہیں 25,000 30,000 ہیں. انہوں نے گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، بچوں کو بھی پڑھانا ہے. اس مہنگائی کے دور میں مہمان بھی ہے، گھر کے خرچے بھی ہیں، دوائیاں بھی ہیں. کہاں جائے وہ؟ کافی عرصے سے میں وہ کر رہا تھا کہ یار شاید حکومت کو کچھ احساس ہو. ایسی بے حس نالائق حکومت کہ اسمبلی میں بات چل رہی تھی کہ ہماری تنخواہیں جو ہے نا بڑھائی جائیں. وزیر اعلیٰ صاحب فوراً اٹھ گئے، بالکل ایسا ہی ہو، یہ مہنگائی کا دور ہے، ہونی چاہیے. اگست ہاؤس میں فلاں جیسے بھی آئے ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب پروٹوکول پورا اگست ہاؤس والا لیتے ہیں، جیسے بڑے کوئی عوامی انقلاب سے یہاں تک پہنچے ہو نا. ادھر بڑا احساس ہے. عوامی حکومت ہوتی تو یہ احساس ہوتا، ان کو پتہ ہوتا کہ ایک عام ملازم کس اذیت سے گزرتا ہے. ایک عام بیچارہ جو ہے نا کلاس 4 کا ملازم، ایک عام ٹیچر، ایک عام ہیلتھ کا ملازم، ایکسائز کا ملازم، PHE کا ملازم، یہ کس اذیت سے گزرتے ہیں. ادھر لاکھوں میں تنخواہیں ہیں، وہ کم ہیں. یہاں چند ہزاروں میں وہ ان کو زیادہ لگ رہی ہیں. افسوس ہے وفاق نے 30% بڑھایا. انہوں نے کہا کہ بھائی 20% بڑھائیں گے، نہیں بڑھایا. چلو نہ ہوتا کوئی 5-10% ہی بڑھاتے، کچھ نہ کچھ تو وہ ہوتا. مہنگائی کا یہ دور ہے. یا تو حکومت کہے نا کہ ہم نے مہنگائی نہیں ہونے دی لہٰذا ہم تنخواہ نہیں بڑھا رہے.
महंगाई आप लोगों से कंट्रोल नहीं हो रही, करप्शन आप लोगों से कंट्रोल नहीं हो रही, और ऊपर से बढ़ाना भी कुछ नहीं है। फिर यही चीज़ है। अब इसके असरात क्या है? असरात ये हुए हैं कि पटवारी की अभी मुलाजमतें हुए, नायब तहसीलदार पे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर अप्लाई कर रहे हैं। यार अगर उधर चीज़ें बराबर होती, वो क्यों आ रहे हैं? सिंपल कमाई के लिए आ रहे हैं। जो एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, नायब तहसीलदार आना चाहता है, उसको पता है कि उधर उसको कुछ नहीं मिल रहा। होना क्या चाहिए था कि हेल्थ के मुलाजिम हैं, एजुकेशन के मुलाजिम हैं, इनकी तनख्वाहें इतनी वो होती कि करप्शन के बारे में ये सोचते भी ना। ठीक है, हम डॉक्टरों से लाख इख्तलाफ करें, लेकिन डॉक्टर बनना भी एक बड़ा मार्का मारना होता है। हमने टीचिंग की जॉब को ऐसा वो कर दिया कि कोई बेचारा किसी महकमे में असिस्टेंट नहीं लग सकता, वो इधर आके टीचर बन जाता है। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने दूसरे महकमों में कमाई के इतने जरिए बना दिए, और यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा बंदा, कोई टैलेंटेड आदमी नायब तहसीलदार बनना चाह रहा है, टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना चाह रहा। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं है, उसमें उसका गुजारा नहीं होता। दूसरी तरफ कमाइयाँ ही कमाइयाँ, तो वो क्यों चाहेगा इस फील्ड में आना? तो हम यही कहते हैं कि तनख्वाहें अच्छी दो, फिर करप्शन पे सख्त क्रैकडाउन करो कि हाँ आपको इतनी तनख्वाह मिल रही है, उसके बावजूद आप करप्शन कर रहे हो, तो ये जवाज नहीं बन रहा। महज़िब दुनिया में कैलकुलेशन होती है कि ये महंगाई बढ़ रही है, इतना असर है, लिहाजा ये तनख्वाह इतनी इतनी बढ़े। ये टीचर है, ये इतनी खिदमत दे रहा है, इतनी बढ़े। ये डॉक्टर है, ये इतनी खिदमत दे रहा है, ये करे। ये इंस्पेक्टर है, ये इतनी खिदमत दे रहा है, इसकी ये तनख्वाह। ये क्लास 4 का मुलाजिम है, बेशक इसको इतने मसाइल नहीं हुए, लेकिन इसको इतनी दी जाएगी कि इसके बाद वाले जो इसके बच्चे होंगे वो क्लास 4 के नहीं होंगे, वो 17 ग्रेड तक मवाक़े उसको बराबर दिए जाएंगे, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकेगा। वो चीज़ नहीं है। अभी क्या हुआ है? इस इनकलाबी हुकूमत ने कुद्दूस साहब जैसे लोग, जायद साहब जैसे लोग, बबरा कारमल साहब जैसे लोग, ठीक है, ऐनुद्दीन किब्ज़ई साहब जैसे लोग, और इस तरह ख़वातीन जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या लेक्चरर वगैरह, कोई 38 के आसपास मुअत्तल कर दिए हैं। ठीक है, अब वो एहतजाज नहीं कर सकते, और सबसे महज़िब एहतजाज था इनका, इस लेवल तक गया। ठीक है, फिर माशाल्लाह से क्या किया, इस चीज़ को वो डॉक्टरों के वो आया था कि एसेंशियल सर्विसेज हाई कोर्ट का फैसला, उसी को थोप के इधर असफंदियार साहब ने कह दिया कि भाई फ़िलहाल रोशनी में, लिहाजा अगर कुछ वो करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और शोकाज भी दिए गए। अब असफंदियार साहब को कोई कहे कि यार हर एक इतना पीछे से इतना वेल नोन नहीं होता कि उसके जो है ना भाई, अगर उसके भाई 11 ग्रेड में होके भी 18 के चार्ज लें, उसके रिश्तेदार जो है ना, हर स्कूल टीचर तो इसके कज़नों की तरह नहीं है कि आए यहाँ पे अरबों खरबों के प्रोजेक्ट पे बैठा हो। अब कुद्दूस बिजन जो भी कुद्दूस साहब, जायद साहब, ऐनुद्दीन किब्ज़ई से ज़्यादा टैलेंटेड कौन है? ऐनुद्दीन किब्ज़ई से फजल रहमान ज़्यादा टैलेंटेड है, ऐनुद्दीन किब्ज़ई साहब से ज़्यादा अदनान टैलेंटेड है, ऐनुद्दीन किब्ज़ई से ज़्यादा अमल खान टैलेंटेड है। अगर है तो बताओ। वो CSS वालों को पढ़ाता है। इवन कि जब हम अपने दौर में एंट्री टेस्ट वो कर रहे थे, अभी मैं भी कुछ क्लासें उससे पढ़ चुका हूँ। ठीक है, अब आके बेचारा वो 17 से 18 में आया। ठीक है, मतलब हम अपने 13-14 साल तो हमें हो गए, तो उनकी आप प्रमोशनें तो देखो, और उधर उसके लगाए हुए, उसके पढ़े हुए बच्चे आज एडिशनल सेक्रेटरी हैं। यार वो सेक्रेटरी बनने वाले हैं, वो बंदे का 1 ग्रेड मर मर के उनको मिला। ये है इनकी प्रमोशनें। एजुकेशन में कई ऐसे लोग हैं जो 1 ही ग्रेड में रिटायर हो गए, ये है उनकी प्रमोशनें। और इधर 17, 18, 19 साल तक आप सेक्रेटरी बन जाते हो। यार एक ही उसमें लग गए, एक 17 वाला 18, 19 में बेचारा 19 तक जाए या ना जाए, दूसरा जो है ना 21 में तक चला जाता है। तो ये दुख नहीं है, अफसोस नहीं है, नाइंसाफी नहीं है? क्या हम गरेबान में झांकते हैं? नहीं झांकते। अब यही मुलाजिम, फिर मैंने देखा सेक्रेटरी कॉलेजेस
साले साहब ने फिर जो है ना धड़ाधड़ मुअत्तलियां शुरू कर दी। मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। हमारे कितने मुलाजिम हैं? लगभग कोई 2.5 लाख मैक्सिमम, इतना है ना। आप उनको पूरा नहीं कर रहे हो। बजट आपने कितने का दिया है? 1028 अरब रुपए का, जिसमें डेवलपमेंट का सिर्फ 240 से, ठीक है, नॉन डेवलपमेंट 642 है। 642 नॉन डेवलपमेंट है। इधर 20 उसमें से नहीं निकल सकता डीआरए वालों के लिए। और ऐसे भी मुअत्तल किए गए हैं, कह रहे थे कि कोई खातून टीचर साहबा जो उम्रे पे गई हुई हैं वो भी मुअत्तल हो गई हैं किया है। तो कौन करे? ये चीफ सेक्रेटरी साहब पता नहीं किस दुनिया में अनवारुल हक काकड़ का चहीता। पहले यार अंग्रेज की एक पॉलिसी थी, वो 3 साल देते थे कि 1 साल वो आएगा, चीज़ों को समझेगा, दूसरे में डिलीवर करेगा, तीसरे में कोई नई चीज़ उसमें लाएगा। अब मैंने देख रहा हूँ वो चाहे कोर कमांडर हो चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, ये 2 साल से ज़्यादा बलूचिस्तान में नहीं होने चाहिए। गड़बड़ शुरू हो जाती है यहाँ पे। इनकी मैं कोई तब्दीलियाँ देख नहीं, उल्टा जो सिस्टम है वो मजीद बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, ये लिख दिया जाए कि बलूचिस्तान में कोर कमांडर हो, आईजी हो, पुलिस हो, आईजीएफसी हो और चीफ सेक्रेटरी हो, 2 साल से ज़्यादा नहीं होगा। अब ये चीफ सेक्रेटरी, इसको कोई एहसास नहीं है, इसको ये फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। वजीर आला साहब ने क्या किया हुआ है, वो फिर दोस्तियां पाल रहा है। वो अभी तक फ़र्क नहीं समझ रहा कि वो वजीर आला है या अभी तक वो 2007-8 वाला दोस्त है। बिठाया हुआ SNGAD में कौन सा? वो अपना आगा साहब बिठाए हुए हैं, फैसल आगा साहब। और उसने फिर आगे फैसल आगा को मैं समझता था, इंसान जब कोई बंदे जब पोजीशन पे नहीं इधर उधर होते पता नहीं, जब पोजीशन पे आता है तो पता चलता है। फैसल आगा साहब ने नीचे पावर डाइल्यूट कर दी हबीबुर रहमान साहब को। हबीबुर रहमान साहब जो है ना पूरे उसमें बदनाम हो गया कि ये ऐसे नहीं करता। पावर उसने की हुई है, फायदे उसको जा रहे हैं, बदनाम हबीबुर रहमान हो रहा है। अब ये इतना जोरावर है फैसल आगा साहब कि जफर गोया एक्स DG फूड होता था, उसने कोई फरमाइश पूरी नहीं की आगा जान की। आगा जान ने उसको इबरत का निशान बनाया हुआ है। वो शख्स 19 ग्रेड में है, आज तक OSD फिर रहा है, नहीं वो हो रहा। अब नोटिफिकेशन ऐसे हो रहे हैं जैसे अगले गैजेट में इन्होंने आना हो, छुपाए जाते हैं। ये कैसी हुकूमत है, नोटिफिकेशन छुपाती है? क्यों वारदातें डल रही हैं ना। जब वो कहते हैं कि यार कैसे सीनियर की जगह आप जूनियर को भेज रहे हो, कैसे ईमानदार की जगह करप्ट भेज रहे हो, तो फिर वो तो फिर छुपाने पड़ते हैं ना। जहां ईमानदारी होती है वहां तो खुल के आया जाता है, जहां कोई चीज होगी खराब वहां पे छुपाई जाएंगी। तो ये है, अब उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। फैसल आगा जो है ना दोस्त है वजीर आला का, तो वो कुछ भी करे। अब आप देखो क्या सिलसिले चले हुए हैं यहाँ पे। SNGAD तो नए अफसरान को पता है कि मौसूफ को जो है ना असला पसंद है, कोई किस तरह खुश कर रहा है, कोई किस तरह खुश कर रहा है, हर एक अपने अपने तरीके से। वो इतना वो है कि सोहेल वड़ाइच आया इधर इंटरव्यू के लिए तो वजीर आला के खास साथ बैठा हुआ था। दूसरे सेक्रेटरियों पर क्या गुजरी होगी? कल कोई सेक्रेटरी ये कोशिश करेगा कि फैसल आगा की किसी 2 नंबरी पर की लबकुशाई कर सके, वो कहेगा यार ये तो CM से हर वक्त डायरेक्ट है, हर रात बैठा जाता है। तो ये यही चीज़ें हैं। इसी तरह 2-3 और सेक्रेटरी भी वजीर आला के खास है, वो इंजॉय कर रहे हैं। जिनका कोई नहीं है, जो ईमानदार है वो सिस्टम में जलील हो रहा है। ये गुड गवर्नेंस है। कह रहे हैं अभी हम इनकलाबी भर्तियां करने जा रहे हैं। इनकलाबी भर्तियां ऑनलाइन होंगी भाई। टेस्ट किसने बनाया? टेस्ट कोई थर्ड पार्टी बनाए, पता चले, जिसका नाम इसको पता हो। HEC के थ्रू क्यों नहीं कराते? उसे बोलो किसी टेस्टिंग सर्विस को दो। NTS से मोतबर इदारा कौन सा होगा? HEC से मोतबर इदारा कौन सा होगा? उनको कहो हमने करना है, हम साथ खड़े होते हैं, आप लें टेस्ट। लेकिन खैर यहां कौन पूछे साहब। ये फ़र्क है। मैं जब देख रहा था इतने सीनियर रिटायरमेंट के वो करीब हैं, ठीक है, मुहज़्ज़िब हैं, ये मतलब इंसान जब देखता है कि यार हमारे जो टीचर थे जिन्होंने हमें पढ़ाया, आज वो जो है ना पुलिस वाले उनको गरेबानों से पकड़ रहे हैं, बिठा रहे हैं, तजरीर कर रहे हैं। जिस सोसाइटी में उस्ताद की ये कदर होगी, वो सिर्फ एक दिखा, वो नहीं करते, ड्यूटियाँ नहीं करते, तिफला नहीं करते। अच्छा वो ड्यूटी वाला आपको वो नहीं आ रहा,
وہ حرام خور کرپٹ جو پی ایم یو میں بیٹھا ہوا ہے, جو کسی اور سیکٹریشپ میں بیٹھا ہوا ہے, ادھر آپ چپ ہو جاتے ہو, ادھر کی 2 نمبری آپ کو نظر نہیں آتی. کرپشن اچھائی ہے, سہولت کاری اچھی ہے, وہاں پہ کوئی وہ نہیں کرتا. ایک جواز وہ کرنا, جو نہیں کرتا ڈیوٹی سخت کارروائی کرو, لیکن جو ان کا حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, اپنے لیے تو اسکیمیں لے جاتے ہیں, پرسنٹیج مل جاتا ہے, خربوں, ایک مہینے کے کروڑوں خرچے آ جاتے ہیں. کہاں سے ہیں یار؟ پہلے کمائیاں دیکھو یہاں پہ کون سردار, نواب, میر, ٹکری, ملک, سب پتہ ہے کس کی کیا حیثیت تھی. یہ جتنے بھی بڑے بڑے ارب پتی بنے ہیں یہ انہی کرپشنوں سے بنے ہیں. لیکن آج پیسہ آ جاتا ہے تو کوئی کچھ بھی بن جائے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ خدا را دوسرے انسان کا سوچو. اس قدر اذیت ہوتی ہے کہ کسی انسان کو جو ہے نا تذلیل کرنا, اس کی عزت نفس سے کھیلنا تکلیف دہ ہوتا ہے. لیکن جو آپ کی پڑھی لکھی کلاس ہو, جو آپ کی نئی نسل کی کو پڑھا رہی ہو, سنوار رہی ہو, ان کو آپ گریبانوں سے پکڑیں, ان کو آپ ڈنڈے برسائیں, ان کو آپ جیلوں میں لے جائیں, ان کو جو ہے نا طرح طرح کے القابات دیں. یہ مہذب سوسائٹی ہے, یہ رہنما. خیر, کچھ لوگوں کا برائے نام تعلیم کچھ نہیں بگاڑ سکتی. موجودہ جو منسٹر صاحبہ ہیں ایجوکیشن کی, میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے دیکھنے ہیں برو میں کم برے. معقول خاتون ہے, ہر جگہ وزیر اعلیٰ سے بھی رجسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس کیا میں نہیں دیکھتا کہ اتنا کوئی بڑا لالچ ہے, یا دیکھ جو جانتے ہیں کوئی اس کے آس پاس پی ایس می ایس حرام خور ہوں گے, لیکن راحیلہ درانی صاحبہ اتنی بری خاتون نہیں ہے, پڑھی لکھی, گریسفل. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے, اسی پہ اٹیک ہو رہا ہے, اسی سے وزارت چھین رہی ہے. ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس کی وزارت جب لے رہے ہیں تو نواب, کیونکہ نواب کو دینی ہے, نواب جنگیز مری کو, کہ آپ کو یہ دے رہے ہیں. اس نے کہا نہیں, میں خاتون سے وزارت لے کر مجھے دو, یہ مجھے منظور نہیں ہے. یہ بھی ایک گریس ہوتی ہے بڑی. اتنی بڑی اگر کمائی والی کوئی وہ ہو, نیت ہو, تو ایجوکیشن سے اچھی منسٹری کیا ہو سکتی ہے. یہاں تو ایک پی ایم یو میں اپنے چہیتے بٹھا کے لوگ انہیں ارب پتی بن گئے ہیں. جب پورا ایجوکیشن آپ کے پاس ہوگا تو آپ کیا بن سکتے ہو. لیکن نواب جنگیز مری صاحب نے اس پر وہ کیا کہ نہیں, میں یہ نہیں بنوں گا. دینا ایس این ڈبلیو دو یا کوئی اور ایسا وہ دو. یہ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے یہ میں نہیں لوں گا, کہ یہ میری غیرت کا سوال ہے کہ میں خاتون سے منسٹری لوں اور اس پہ بیٹھوں. میں نہیں بیٹھوں گا, کم سے کم اس پہ جنگیز مری صاحب نہیں بیٹھے گا. لیکن زرق مت و خیل تو تیار ہے, اس کے لیے کیا ہے. اور میں کہہ نہیں رہا کہ اگر ہٹاتے وہ کوئی اس کے برابر کا بھی لاتے تو کوئی پتہ چلتا. لیکن یہاں ہٹاتے بھی ہیں تو ایسا کوئی نمونہ لایا جاتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ یار کس سے ریپلیسمنٹ ہوئی ہے. یہ تو حال ہیں آپ کے. ٹھیک ہے, جو کرپٹ ہے وہ مزید نوازے جائیں گے. تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے, بلوچستان میں سیاست کمائی کا ایک ذریعہ بن چکی ہے. صرف پرسنٹیجیں ان کی نکالو تو وہ کروڑوں اربوں میں جا رہی ہیں, اور عام ملازمین کو جو ہے نا ہر ایک وہ ہے. 2.5 لاکھ آپ لوگوں سے نہیں کنٹرول ہو رہا, 1.5 کروڑ کی آبادی, جہاں نہ کوئی انڈسٹری ہے نہ کوئی اور ایسی امید ہے, بارڈر تھے وہ بند ہیں. کیسے آپ حالات ٹھیک کرو گے؟ تو کیسے اگلے کو وہ کرو گے کہ آپ آؤ یار محنت کرو, ملازم بنو. ملازمین جو عام ملازم ہے, جو چہیتا, کیونکہ بڑی ان سی ایم ہاؤس میں کسی نے لگنا ہے, ایس این جے ڈی میں لگنا ہے, یا دوسرے 15ویں تک تو انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے. ادھر تو غریب آدمی تو نہیں لگ سکتا. انہی وزیروں مشیروں تے فلاں کے چہیتے لگتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ کچھ ہے ہم اس سوسائٹی میں وہ کیا ہے جی رہے ہیں کہ جہاں پہ ایماندار ہونا, کمزور ہونا آپ کا سب سے بڑا قصور ہے. یہ دکھ, تکلیف اور وہ کیا کہتے ہیں, سوسائٹی کی بری ترین دور میں سے ایک دور میں ہم جی رہے ہیں. تو تھوڑا گریس دکھاؤ, تھوڑا سا وزیر اعلیٰ صاحب, وزیر خزانہ صاحب تے فلاں پلس کیبنٹ. انسان حیران ہوتا ہے کہ یار, وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی باتوں پہ میں, وہ ایک مشہور ایک فلاسفر کا وہ تھا کہ How can I trust what you say? Because I see what you do.
کہ میں آپ کی باتوں پہ گفتار کے غازی میں آپ کی باتوں پہ کیسے یقین کروں، کیونکہ میں آپ کو دیکھتا ہوں جو آپ کرتے ہو. تو ہم تو ان کو دیکھتے ہیں جو یہ کرتے ہیں، ان کو کہاں احساس ہوگا عام آدمی کا، عام ملازم کا، عام ایشوز کا. بس یہ لوگ آئے ہیں لوٹنے، لوٹتے رہیں گے. بہرحال جدوجہد جاری رہنی چاہیے. تو ہمارا ایڈیٹوریل ہمیشہ یہی ہے کہ ہم کمزور کے ساتھی ہیں. تو یہاں پہ یہ ملازم جو ہیں یہ کمزور ہیں. ہم ہر حوالے سے وہ کیا کہ موازنہ بھی کیا کہ یہ کیا ہے، یہ ان کا حق ہے. کمزور ہیں، فرق ہے ان کی تنخواہوں میں، اس کو آئین کہتا ہے، قانون کہتا ہے اس کے مطابق دیا جائے، لیکن نہیں دیا جا رہا. وفاق نے 30% دیا، انہوں نے 1% بھی یہ دینے کو راضی نہیں ہے. تو میں نے کہا 20 کا اعلان کیا ہے، جو خود اعلان کیا ہے اسی میں سے تھوڑی وہ کرو کہ یار اتنا ہم نہیں دے سکتے، چلو اس کو 10 کر رہے ہیں، 15 کر رہے ہیں، 8 کر رہے ہیں، 7 کر رہے ہیں. لیکن بس ٹرخاؤ جس طرح ہی حکومت نعروں پہ بس سو کارڈ بیانیوں پہ چل رہی ہے، ایسے ہی ان کے جس طرح یہاں یہ جھوٹ نکلا ہے، ایسے ہی یہ جھوٹے لوگ ہیں. جھوٹے لوگوں سے پھر آپ کیا امید رکھو گے کہ وہ کچھ ٹھیک کریں گے. بہرحال دعا کرو کہ خدا کوئی، کیونکہ اتنے گناہ نہیں کیے ہیں بلوچستان والوں نے کہ ایسے لوگ ہم پر مسلط ہوتے. لیکن طاقتور لوگ ہیں، وہ کسی کو بھی یہاں پہ مسلط کر سکتے ہیں، کیونکہ بلوچستان کو صوبے کی طرح نہیں کالونی کی طرز پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. وسعت اللہ خان صاحب کا آپ نے وہ سنا کہ 3 صوبے ہیں، یہاں پہ ایک کالونی ہے. تو کالونی میں پھر ایسا نظام چلتا ہے. لوگ کہ کوئی کس طرح جد و جہد کرتا ہے، کوئی کس طرح جد و جہد کرتا ہے. بس جد و جہد جاری رہنی چاہیے. باقی اللہ خیر کرے گا، رزلٹ آتا رہے گا. ضروری نہیں ہوتا ہر وقت رزلٹ آپ کی منشا کا ہو، لیکن یہ ہے کہ ان چوروں لٹیروں، ان کے سہولت کاروں، ان کو للکارتے رہنا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. جیت ہمیشہ حق سچ کی ہوگی، اور ہوگی. وقت ضرور لگتا ہے لیکن ہوگی ضرور. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.